اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق حروف نفی سے متعلق ہے۔ تو عربی میں جب بھی کسی چیز کی بات کا انکار کیا جاتا ہے تو اس انکار کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف نفی کہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے 2 حروف نفی نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لا اور ما۔ لا اور ما دونوں کے معنی نہیں کے ہیں، لیکن ان دونوں کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لا جو ہے اس کے معنی ہے نہیں، لیکن یہ کبھی کبھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ کسی چیز کے انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے اسم پہ اگر زبر ہو تو یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس لفظ سے پہلے یہ لگا ہے لا، اس کا یہ مکمل طور پر انکار کر رہا ہے، اور اگر اس کے بعد الا لگا دیا جائے تو اب بات میں بہت زیادہ زور ہے۔ جیسے کہ ہماری لا کے لیے سب سے آسان اور سامنے کی مثال ہے ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس میں جو لا ہے، یہ لا کا مطلب الہ سے پہلے لا آیا ہے، تو الہ کے کہتے ہیں معبود کو۔ تو اس معبود کی یہ پوری طرح نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی بھی، نہیں ہے کوئی بھی معبود۔ اب اللہ لگا کے اس خبر کو، اس بات کو بہت زیادہ زور دے دیا گیا ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں یہ لا جو ہے حرف نفی جنس ہے۔ اس کے علاوہ ما ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جیسے ما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے لم اور ایک ہے لن، دونوں کے مطلب ہے نہیں، نہیں ہے۔ تو لم جو ہے اس کے لیے ایک سمپل لفظ ہے، ایک عام سی بات کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب لن آتا ہے تو لن میں شدت ہے، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یعنی بالکل بھی نہیں ایسا ہو سکتا، یعنی 1% چانس ہی نہیں ہے کسی کام کے ہونے کا۔ تو جس لفظ سے پہلے یہ لن لگ جائے گا تو وہاں ہرگز ہرگز یعنی آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے ہاں کی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے غیر، اس کا مطلب ہے نہیں، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ابھی ہم مثالوں میں اس کو دیکھ لیں گے۔ لیسا اور لیست، اس کے معنی بھی ہیں نہیں، نہیں ہے، لیکن لیسا مذکر کے لیے، لیست مؤنث کے لیے۔ آپ کے سامنے تمرین آئے گی، تمرین عربی میں مشق کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو تمرین یا مثالیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں آپ۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی لائیں گے ہی نہیں وہ ایمان۔ ما یشعرون، وہ شعور کہتے ہیں عقل کو، وہ شعور نہیں رکھتے۔ لم تنذرہم، نہیں ڈرایا تو نے ان کو، نہیں ڈرایا تو نے ان کو۔ اب دیکھیں یہاں لم اور لن کا فرق۔ لن نصبر، ہرگز نہ صبر کریں گے، لن مانے ہرگز، ہرگز نہیں۔ نصبر صبر سے نکلا ہے، نون لگ گیا ہے، نون ضمیر ہے، یہ بھی ہم نہیں، ہم صبر نہیں کریں گے۔ لن نصبر، ہرگز بھی ہم صبر نہیں کریں گے۔ غیر، یہ دیکھیے یہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوبی، نہ ان پر غصہ کیا گیا، نہ ان پر غصہ کیا گیا۔ مغضوب مانے غصہ، جن پہ غصہ کیا جائے۔ لیسا، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہوگا، جو سبق نمبر 1 تھا کہ حمزہ، سبق نمبر 2 جس میں حمزہ جو تھا استفہامیہ تھا۔ کیا، لیسا نہیں اللہ، کیا اللہ نہیں ہے۔ لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی حقیقت پر، یہود جو ہے وہ کسی بھی حقیقت پر نہیں ہے۔ یہ ہمارے حروف نفی تھے جن کی تعداد 7 ہے۔ اب ہم ان کی مشق قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو پہلی سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو دیکھیے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے لکھی ہوئی۔
اس آیت میں دیکھیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لا کہاں استعمال ہوا ہے، کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ریب جو ہے شک کو کہتے ہیں، اس سے پہلے لا لگا کے شک کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا، لا نفی جنس کی طرح لگ کے، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کے بعد والے اسم پر اگر زبر ہو تو دیکھیں ریب پہ ریبا زبر ہے تو یہ لا نفی جنس ہے، یعنی شک کی کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت دیکھتے ہیں، چوتھے پارے کی ابتدا اسی آیت سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن ہرگز ہرگز نہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے لن کا استعمال دیکھا کیا ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک سورت ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں تیسری آیت میں اور چوتھی آیت میں آپ دیکھیں لم لگا ہوا ہے، اور ان لم کو یہ آپ کے سامنے سرکل ہے، اس کا مطلب ہے نہیں۔ تو کیا کہ نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو لم جو ہے یہ 3 جگہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن پاک پڑھیے اور پڑھتے جائیے، اور جہاں جہاں آپ کو یہ حروف نفی آتے جائیں انہیں سرکل کرتے جائیے۔ انشاءاللہ جب یہ تمام ہمارے اسباق پورے ہو جائیں گے، جن الفاظ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے زبانی یاد کر لیں، تو اس کے بعد جب ہم ترجمہ قرآن پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ کم از کم 40% ورڈ آپ یاد کر چکے ہوں گے، الفاظ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، استفہام والے یاد کر لیں گے، ہم حروف نفی یاد کر لیں گے، حروف تہجی کے ہیں، اور آگے مزید جو ہیں اس میں موصولہ وغیرہ جو مزید آگے اسباق میں آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا صدقہ جاریہ میں حصہ ضرور ڈالیں۔ السلام علیکم۔